اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ قرآن کریم کی مبارک سورۃ الفتح 26ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ اس مبارک سورت کی آیت نمبر 29 کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اس مبارک سورت کی اس مبارک آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے متعلق بیان فرمایا کہ سابقہ کتابوں کے اندر تورات اور انجیل کے اندر حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ، حضرات صحابہ کرام کے اوصاف کو اللہ کی ذات نے بیان فرمایا ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا پہلا سال، پہلا مہینہ، اور آج اس کی یکم تاریخ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان آباد ہیں کہ جن کو دینیات سے کچھ نہ کچھ شغف ہے، لگاؤ ہے، وہ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ اگر مشہور ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے اور ان کی وفات کے حوالے سے مشہور اور معروف ہے۔ اور اس تاریخ کو عام طور پر مسلمان حضرت والا کی شہادت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں اور ان پر اپنے اپنے علم کے مطابق روشنی ڈالتے ہیں۔ تو مناسب خیال ہوا، چونکہ میڈیا کا دور ہے اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو حضرات صحابہ کرام کے فضائل کو گھٹانے کے لیے طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتا ہے، اور چونکہ میڈیا پر ان لوگوں کا قبضہ ہے، اس بنیاد پر ہم اپنی مقدس شخصیات کے حالات سے کما حق آگاہی نہیں پا سکتے۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو واقع شہادت ہے اس کو کچھ نہ کچھ عام فہم انداز میں بیان کر دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اگر لیا جائے تو اس پر بھی کافی حد تک وقت خرچ ہوگا کہ جب ان کے حالات کو بیان کیا جائے۔ ایک ان کی حیات کا وہ مبارک پہلو ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے، جوانی کا زمانہ ہے۔ ایک حضرت والا کی مبارک حیات کا وہ پہلو ہے جب انہوں نے قبول اسلام فرمایا۔ ایک مبارک پہلو وہ ہے جس میں مکہ مکرمہ کی 6 سالہ زندگی کے اندر انہوں نے کفار کے مظالم کا اور کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا۔ اور ایک حضرت عمر کا وہ زمانہ ہے کہ جو میدان جہاد کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑے۔ ایک حضرت عمر کی مبارک حیات کا وہ پہلو ہے کہ جس میں عشق رسول کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے وہ مواقع، وہ لمحات ہیں کہ جب سرکار کا دنیا سے جانے کا وقت ہوا، اس موقع پر دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں حضرت عمر واحد شخصیت تھی کہ جنہوں نے تلوار سونت لی تھی کہ جو کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ بھی ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک پہلو وہ ہے کہ 2 سال ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ، اور اتنے بڑے درجے کے انسان ہیں لیکن مشیر بن کر ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر ابو بکر صدیق ہی کا زمانہ ہے، اور قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنے پر اصرار کرنے والے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم پر نظر ڈالیں تو 27 مقامات ایسے ملتے ہیں کہ جن میں جو آیات مبارکہ قرآن کا حصہ ہیں وہی کلمات پہلے حضرت عمر کی زبان پر جاری ہوئیں، اور پھر اللہ نے انہی کلمات کو آیات قرآنیہ بنا کر وحی کے طور پر سرکار پر نازل فرما دیا۔ قرآن کریم کے اندر پردے کا حکم آیا، فرمائش یا خواہش
یہ حضرت عمر کی تھی۔ اسی طریقے سے وہ معاملات بھی ہیں، وہ مواقع بھی ہیں کہ جس میں حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں، اور پھر آخر کو چل کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں۔ تو خلافت کے بعد ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان میں سے ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جو بیان کرنے کا محتاج ہے، یعنی قابل بیان ہے، لیکن اس کے لیے وقت بھی درکار ہے، اور اس کے لیے توجہ اور شوق اور ذوق بھی درکار ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، اگر فقط ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی فتوحات کا اگر بیان کریں تو 44 لاکھ مربع 22 لاکھ مربع میل کا وہ جو اپنا خطہ بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر جو اسلامی جھنڈا لہرایا، تو ان علاقوں کی پوری کارگزاری بھی ہے، کیونکہ کمانڈر جرنیل اور ان سب کو بھجوانے والے حضرت عمر تھے۔ اگر ان حضرات نے وہاں پر جا کر جنگی مہمات کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، تو ان کے پیچھے جو رائے اور مشورہ اور جو سوچ کار بند تھی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ اور اس کے بعد وہاں کے علاقوں کے اندر گورنروں کا تقرر کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا، کافروں کے معاملات کرنا، دیگر حضرت نے پولیس کا محکمہ بنایا، بیت المال کا نظام بنایا، ائمہ مؤذنین مدرسین کے تنخواہوں کا معاملہ، خراج کا معاملہ، ٹیکس کا معاملہ، یہ سارے وہ پہلو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک حیات کے کہ جن کو اگر بیان کیا جائے تو شاید کہ سال بھی تھوڑا بڑھ جائے، لیکن حضرت والا کی شخصیت بہت آج چونکہ یکم محرم الحرام کا دن ہے، اور یکم محرم الحرام ہی کو حضرت والا کی شہادت کا سانحہ پیش آیا تھا، اس بنیاد پر اسی بات کو آج بیان کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ جیسے ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ہماری آنکھ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلم گھرانہ ہمیں دیا ہے، تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارے والدین بھی ہمیں بتلاتے ہیں گھروں پر فریموں کے اندر جہاں کعبے کی تصویر لگی ہے وہاں پر مسجد نبوی کی تصویر بھی لگی ہے، روضہ رسول کی تصویر بھی لگی ہے، تو جہاں پر روضہ رسول کی بات آتی ہے تو وہاں پر ایک نہیں بلکہ 3 قبریں موجود ہیں۔ تو ہمیں گھر کی دہلیز سے بتا دیا جاتا ہے کہ ایمان مکمل ہوگا تب جب محمد پر ایمان لانا ہے اور ان کے دائیں بائیں 2 سوئے ہوئی شخصیات کے بارے میں جاننا ہے۔ تو حضرت عمر کی ذات سے، حضرت ابوبکر کی ذات سے ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ ناواقف نہیں ہوگا۔ ان کے فضائل کے متعلق بھی روایات ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے کے مطابق ایک طرف حضرت والا کے بے شمار فضائل اور ایک فضیلت فقط تنہا جو تمام فضائل پر حاوی ہے کہ سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، یعنی حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹی موجود تھی، وہ صلاحیت یا وہ خاصیات موجود تھیں جو ایک نبی کے اندر ہو سکتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فضیلت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جو عمر کی عزت نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس راستے سے شیطان چلتا ہے وہاں سے انسانوں کے اور جنات کے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر کے متعلق سرکار نے فرمایا کہ جبرائیل اس عمر کو سلام کرتا ہے۔ تو طرح طرح کی خوبیاں خاصیات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ تو معراج کا بیان کیا تھا جس میں سرکار نے فرمایا تھا جنت کے اندر میرا گزر ہوا ایک قریشی کے محل پر سے، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا کہ قریشی کا۔ تو سرکار فرمانے لگے کہ میں یہ سمجھا کہ یہ میرا ہوگا، تو بتلایا کہ عمر کا ہے۔ یہ تو معراج کا معاملہ۔ پھر سرکار نے خواب دیکھا، اور ایک موقع پر خواب کے اندر سرکار نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا میں جنت میں چل رہا تھا، ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ مجھے نظر آئی، میں نے جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی، مجھے بتلایا گیا کہ یہ بلال کے قدم ہے، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت ہے ایک محل کے سامنے بیٹھی ہوئی وضو کر رہی تھی، تو میں نے اس موقع پہ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتلایا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا اگر مجھے عمر کی غیرت کا وہ نہ ہوتا، خدشہ نہ ہوتا، میں اندر جھانک کر بھی دیکھتا۔
یہ فضائل حضرت والا کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کچھ لوگوں کی قمیض ہے جو گھٹنے تک ہے، کچھ کی سینے تک ہے، اور عمر کی جو قمیض ہے وہ قدموں تک ہے، یعنی نیچے پاؤں تک۔ پوچھا گیا سرکار اس کی تعویل، فرمایا ان کا دین اتنا زیادہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا اور اتنا سیراب ہو کر پیا کہ اس دودھ کی تری کے اثرات میں نے ناخنوں کے اندر دیکھے۔ پھر وہ دودھ میں نے عمر کو پیش کیا اور عمر نے رچ کر پیا۔ پوچھا کہ سرکار تعبیر، فرمایا کہ اس سے علم مراد ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں کنویں کے اوپر تھا اور وہاں سے ڈول کھینچ رہا تھا، میں نے کھینچا جتنا اللہ نے چاہا۔ ابو بکر صدیق آئے ڈول کھینچنے کے لیے، لیکن وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ نہ کھینچ پائے، اور پھر رسی لے لی حضرت عمر نے اور انہوں نے کھینچا اور خوب رچ کر کھینچا۔ تو فرمایا کہ سرکار تعویل، فرمایا ان کی خلافت یا ان کی وہ قدرت مراد ہے، جو مطلب سمجھ بوجھ وغیرہ۔ اس قسم کے بے شمار فضائل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے موجود۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک موقع پر نظر پڑی سرکار کی حضرت ابو بکر پر اور حضرت عمر پر، تو سرکار نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا کہ یہ دونوں جنت کی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں سوائے انبیاء کرام کے، یہ ان کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ آج کیا ہے؟ اتنی بات واضح ہو گئی۔ اس کو عام فہم انداز میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے سپارے کے اندر ہم نے پڑھا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت ابراہیم نے مانگا تھا، تو کہنے والوں نے کہا کہ جس کو ابراہیم مانگے اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد مانگے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام میں سے جتنے بھی صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام قبول کرنے پر ان صحابہ کرام کو عزت ملی ہے، لیکن عمر بن خطاب یہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے اسلام قبول کرنے پر ان کو نہیں بلکہ اسلام کو عزت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ یہ ہیں تو عمر، لیکن ان کی وجہ سے اللہ نے اسلام کی عمر کو بڑھایا ہے۔ بڑا مبارک، بہت ہی مطلب یعنی ان کے فضائل کو اگر بیان کیا جائے تو مسلمانوں کو تو چھوڑیں، جو اسلام پر معترض ہیں وہ کہتے ہیں اگر فقط 6 مہینے عمر اور زندہ رہ جاتا تو دھرتی پر کوئی ایک بھی کافر زندہ نہ بچتا۔ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب مختلف پہلو ہیں تو آج شہادت کو ذکر کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب منصب خلافت کو سنبھالا تو مصروفیات ظاہر ہے کہ وہ حالات ایسے تھے کہ علاقوں کو بھی فتح کرنا ہے، وفود آ رہے ہیں ان کو کلمہ بھی پڑھانا ہے، لشکر روانہ کرنے، ان کو ہدایات وغیرہ بھی دینی ہے، ایک لمبا کام۔ لیکن اس کے باوجود حضرت والا حج فرمایا کرتے تھے، حج نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہجرت سے 40 سال پہلے حضرت والا کی ولادت ہوتی ہے، ہجرت سے 40 سال پہلے، گویا کہ پیغمبر سے 13 سال چھوٹے ہوئے، نہیں 23 سال چھوٹے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 28 سال یا بعض کہتے ہیں 27 سال، بعض کہتے ہیں 26 سال اور بعض کہتے ہیں 33 سال کی عمر میں ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد مسلسل دین کی سر بلندی کے لیے لگے رہے، اور اسلام کے اندر عمر کا کردار نمایاں ہے، ساری دنیا مانتی ہے۔ ابو بکر صدیق کی جانشینی کے بعد اب حضرت عمر کے ہاتھ میں جب خلافت کا معاملہ آیا تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کی سب اسلام کی سر بلندی پر لگا دی۔ البتہ حضرت والا کی ایک تمنا تھی، آرزو تھی کہ خدایا تو مجھے شہادت کی موت دے، اور ساتھ میں دوسری تمنا یہ تھی اللہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور موت بھی رسول اللہ کے شہر کی چاہیے۔ اب یہ دو باتیں بڑی عجیب ہیں، کیونکہ حضرت عمر کا جو دور ہے مدینہ منورہ پورا صحابہ کرام سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف دعا ہے شہادت کی اور دوسری طرف دعا ہے پیغمبر کے شہر کی۔
اب امیر المؤمنین ہیں، کوئی معمولی انسان تو نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور ان کو شہید کر دے۔ چنانچہ یہ ان کی تمنا رہی ابتدا سے لے کر انتہا تک۔ اللہ کی شان، جس تاریخ کو حضرت والا کو شہید کیا گیا اس سے پہلے جو ذی الحجہ آیا، حضرت والا عمر اپنا حسین بھائی سمجھ لو، یہ بڑے پیار سے بڑے بہترین انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگ سمجھ گئے، اب کے بعد آپ کو حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ ایسا سمجھ میں آئے گا کہ نہ پوچھو انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ اگر توجہ ہوگی حسین بھائی، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کون تھے؟ امیر المؤمنین تھے، ٹھیک ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ پر اپنا جو جلوس نکالے جا رہے ہیں وہ حضرت عمر ہی کی شہادت کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں، اتنا تو پتہ ہوگا نا یقیناً۔ ابھی حج کا سیزن تھا اور مینا کی وادی تھی، یعنی گویا کہ 10 ذی الحجہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ حج کا سیزن ہے اور مینا کی وادی ہے اور وقت ہے رات کا، وقت ہے رات کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکر جمع کیے، کنکر، ان کنکروں کا بستر بنایا اپنے لیے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو زمین پر سوتا ہے، یہ اس کی کنڈیشن ہے۔ مینا کے اندر کتنا مجمع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت والا نے اپنے لیے کوئی گدا ودا نہیں منگوایا، بلکہ وہ کنکروں کو جوڑ جوڑ کر اپنے لیے بستر بنایا۔ رات کا وقت تھا اور رات کے وقت میں اس وقت چونکہ لائٹ وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، تو رات کے وقت روشنی کا دار و مدار چاند پر ہوتا تھا۔ حضرت والا لیٹے اور چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت رات کی ابتدا تھی اور چاند بھی ابھی ابھی نکلا تھا۔ حضرت والا نے ٹکٹکی باندھ کر چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اب چاند کو دیکھے جا رہے ہیں اور سوچے جا رہے ہیں کہ چاند کی روشنی پہلے دھیمی تھی، پھر بڑھ گئی، پھر بڑھ گئی، پھر بڑھ گئی، پھر بڑھ گئی، اور پھر چاند کو دیکھ رہے ہیں کہ چاند چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ حضرت والا ٹکٹکی باندھ کر اپنی نظریں چاند کے اوپر جمائے ہوئے ہیں مسلسل، یہاں تک کہ پوری رات گزر گئی۔ اب جب رات کا آخری پہر آیا تو حضرت والا کی نگاہیں تو چاند پر تھیں، تو حضرت نے محسوس کیا کہ دن کی ابتدا کے اندر جو دھیمی روشنی تھی اور پھر میں اس میں اضافہ آیا تھا، رات کے آخری پہر کے اندر اس دھیمے پن کے اندر مزید کمی آ گئی، اور وہ جو سورج چاند کا جو کمال تھا وہ زوال کی جانب جا رہا ہے۔ حضرت والا دیکھتے رہے یہاں تک کہ جب سحری کا وقت آیا تو بالکل یعنی چاند نہ ہونے کے برابر، اسی موقع پر حضرت والا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مہینہ ہے ذی الحجہ کا، حج کر کے آئے ہیں اور مینا کی وادی کے اندر ہے۔ خدایا جیسے یہ چاند ہے ویسے ہی میری بھی حالت ہے۔ اس چاند پر مختلف کیفیات گزری، دھیما روشن اور اینڈ میں جا کر دھیما ہو گیا۔ اے اللہ میری زندگی پر بھی مختلف ادوار گزرے۔ اے اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، خلافت کا بار میرے کندھوں پر آیا، پوری زمین کو تیری تائید اور تیری توفیق سے، صدق سے اور عدل سے بھر دیا۔ اے اللہ اب بوڑھا ہو چکا ہوں، اب مجھ میں خلافت کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں۔ اے اللہ ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، جیسے اس چاند کو کمال کے بعد زوال تک تو نے پہنچایا، اے اللہ تو مجھے بھی اپنے پاس واپس بلا لے۔ یہ دعا وہاں پر مانگی، ٹھیک ہے، اور دعا مانگی پھر اس انداز سے کہ خدایا شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر کی موت دینا۔ یہ دعا مانگ کر حضرت والا تشریف لے آتے ہیں مدینہ منورہ۔ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ، 21 ذی الحجہ مدینہ منورہ کے اندر اس سال جمعے کا دن تھا۔ اس سال کیا تھا؟ حضرت والا نے آخری جو جمعہ پڑھایا ہے وہ ذی الحجہ کا پڑھایا ہے 21 تاریخ کا۔ جب حضرت والا تشریف لائے مدینہ منورہ تو حضرت والا نے وہاں پر حضرات صحابہ کرام امیر المؤمنین تشریف لے آئے، تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں تورات وغیرہ کے عالم تھے، ملاقات کے لیے آئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون ملاقات کے لیے آیا؟ یہ کون تھے؟ یہ تورات کے عالم تھے، سابقہ کتابوں کے علوم کو جانتے تھے، اور آ کر حضرت امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھے، اور بیٹھتے کے ساتھ یہ کہ حضرت والا تورات کا مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ آپ کی حسن تدبیر اور دائرہ
خلافت کی تکمیل میں اللہ نے آپ سے جو جو کام لینے دے تورات کے خاکے کے مطابق اللہ نے وہ سارے کام آپ سے لے لیے. یہ کون کہتا ہے؟ حضرت کعب. اب حضرت عمر کو نہیں پتا، حالانکہ حضرت عمر پر کے سامنے قرآن اترا. حضرت عمر حضرت کعب سے کہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا تورات میں میرا تذکرہ ہے؟ کہ بالکل حضرت آپ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کا حلیہ موجود ہے. تو یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائیں گے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں یعنی ابو بکر صدیق ایمان والے وہ کافروں پر سخت ہیں. مراد عمر بن خطاب. یہ سارا تذکرہ حضرت عمر سمجھ گئے کہ معاملہ انہوں نے بتلا دیا. اس کے بعد حضرت عمر نے ایک ہی رات میں 2 خواب دیکھے اور یہ دن تھا جمعرات کا. جمعرات کی رات میں خواب دیکھا حضرت عمر نے کہ سامنے ایک جگہ پر ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے لیکن دور ہیں، قریب نہیں ہیں، دور ہیں. اور حضرت عمر کی زبان پر ان دونوں حضرات کی موجودگی میں جملہ نکلا، یا رسول اللہ عمر نبوی مکمل ہو چکی ہے. مطلب سرکار کی عمر تھی 63 سال، ابو بکر کی عمر تھی 63 سال اور ان کی عمر بھی اس وقت 63 سال مکمل ہو چکی تھی. یا رسول اللہ نبوی عمر مکمل ہو چکی ہے. یہ بات رات کو کہی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خواب دیکھتے ہیں ایک مرغ آیا، مرغ، اور اس مرغ نے 3 مرتبہ حضرت والا کو چونچ مارا. 3 مرتبہ کیا مارا؟ چونچ مارا. یہ رات تو گزر گئی. اگلا دن ہے جمعے کا اور جمعے کے دن حضرت والا یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع عام کے اندر لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو مجھے اپنی شہادت کا یقین تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ جب میں سرکار ابو بکر اور عثمان احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے اور احد پہاڑ ہلنے لگا تھا. اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا تھا احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی بھی چلے گئے، صدیق بھی چلے گئے، پیچھے 2 شہید، ایک میں اور ایک عثمان باقی ہیں. یقین تو مجھے شہادت کا اسی وقت ہو گیا تھا، لیکن اب کچھ اس قسم کے حالات ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جمعے والے دن بیان کر دیا حضرت والا نے. اتنی بات واضح ہو گئی جی. حضرت عمر دور اندیش انسان تھے. اللہ نے جب ظاہر پیغمبر نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو ظاہر ہے کہ عمر کی عقل ایسی تھی تبھی تو سرکار نے کہا نا. تو حضرت عمر اس بات کے سخت مخالف تھے کہ جن علاقوں کو ہم فتح کرتے ہیں وہاں کے جو لوگ غلام بنتے ہیں اور وہ عربی نہیں ہیں ان کو مدینہ منورہ کے اندر نہ لایا جائے. ٹھیک ہے، حضرت عمر اس بات کے مخالف تھے ان کو لایا جائے، نہ لایا جائے. لیکن حضرات صحابہ کرام میں سے حضرت عباس سرکار کے چچا ہیں اور عبداللہ ابن عباس سرکار کے کزن ہیں. ان 2 سمیت دیگر کچھ صحابہ کی رائے دی حضرت والا اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کی ہے تو یہ غلام ان کو آنے دیں تاکہ آئیں، یہ کام کریں، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہمارے لیے آسانی ہو جائے. حضرت عمر کی اپنی چاہت بھی نہیں تھی، تمنا نہیں تھی، لیکن دوسروں کے اصرار پر حضرت والا نے اجازت دے دی. اللہ کی شان، ایران کا ایک مجوسی غلام تھا، حضرت عمر کے ہاتھوں ایران بھی فتح ہوا نا. وہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور بڑا ماہر تھا. اس کے ہاتھ میں لوہے کا کام بھی تھا، یہ وہ بھی کر لیتا تھا، لکڑی کا کام بھی کر لیتا تھا، سونے چاندی وغیرہ کا کام بھی جانتا تھا. غلام تھا مغیرہ بن شعبہ کا اور نام تھا ابو اللؤلؤ. ٹھیک ہے، یہ اس کی کنیت تھی. نام تھا فیروز، مذہب کے اعتبار سے تھا مجوسی. ٹھیک ہے، تو غلام بن کے آ گیا. اب غلام بنا، غلام بن کر مدینہ پہنچا. حضرت عمر کو دیکھتا تھا تو اندر اندر کڑتا تھا کہ اس بندے کی وجہ سے ہمارے لوگ، ہمارا خاندان
اور ہمارے ہم مذہب مارے گئے۔ چنانچہ اندر اندر سے بغض تھا۔ اب بہانہ کیا بنائے؟ ایک دن حضرت کے پاس آیا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ حضرت والا، میرے جو مالک ہیں وہ آپ کے ساتھی ہیں، وہ مجھ سے جو ٹیکس لیتے ہیں نا، ٹیکس وہ زیادہ لیتے ہیں۔ کتنا لیتے ہیں؟ کہ 4 درہم لیتے ہیں۔ کتنا لیتے ہیں؟ 4 درہم لیتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا کام کیا کیا کر لیتے ہو؟ کہ جی یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مناسب ٹیکس ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ٹیکس مناسب ہے، زیادہ نہیں ہے، اور اتنے سارے تم کام جانتے ہو، تو اگر میں مجبور کروں گا مغیرہ کو تو یہ نامناسب ہوگا۔ یہ بات اس نے دل میں رکھ لی، ٹھیک ہے، یہ بات اس نے دل میں رکھ لی اور یہاں سے یہ واپس چلا گیا۔ اللہ کی شان، حضرت عمر نے خود اس کو بلوایا۔ ہاں بھائی، سنا ہے کہ تم چکی اچھی بنا لیتے ہو، آٹا پیسنے والی، ایک بہترین چکی بناؤ جس کو بیت المال کے اندر رکھا جائے، سارے مسلمانوں کے کام آئے۔ اس کے عوض میں ہم تمہیں کچھ نہ کچھ دے دیں گے، تاکہ وہاں سے جو تم سمجھ رہے ہو کہ نقصان ہو رہا ہے، یہاں سے فائدہ ہو جائے گا۔ اس ظالم کی زبان پر اس وقت آیا، صحابہ بیٹھے ہیں، اس ظالم نے کہا کہ بے غم رہیں عمر امیر المؤمنین، آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا، اس چکی کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے گی۔ کوئی نہیں سمجھا اس کی بات کو۔ حضرت عمر بھانپ گئے، وہ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلام مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ غلام مجھے، ظاہر ہے کہ وہ ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی سمجھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ عمر کی موت یہ ایک فرد کی موت نہیں ہوگی، بلکہ عالم اسلام اس سے حیران رہ جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر نے کہہ دیا، صحابہ نے کہا مقدمہ دائر کر دے گا؟ نہیں۔ کیا فرمایا؟ نہیں۔ وجہ؟ کیونکہ جب تک جرم ہو نہ جائے تو جرم سے پہلے تو مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں سے اٹھ کر گیا ظالم۔ نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا، نیزہ ایک چھری ہوتی ہے، ایک تلوار ہوتی ہے، ایک نیزہ ہوتا ہے۔ نیزہ چھوٹا ہوتا ہے تلوار کے مقابلے میں اور بڑا ہوتا ہے چھری کے مقابلے میں۔ عام طور پر جو نیزہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دستہ ہوتا ہے۔ آپ نے اونٹوں وغیرہ جو جنہوں نے ذبح کیے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھا ہوگا، تو پیچھے نیزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ اپنا دستہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس ظالم نے اپنے ہاتھ سے نیزہ بنایا، اور وہ نیزہ ایسا تھا اس کے پکڑنے کی جگہ سینٹر میں بنائی، یعنی دونوں طرف سے نیزے کی نوک پر نما نکالے اور سینٹر میں اس کی جگہ بنائی۔ ہرمزان نامی ایک بندہ تھا جس کا مذہب تھا، اس کے پاس گیا اور جا کر اپنا ارادہ نہیں بتلایا، خالی نیزہ دکھایا۔ اس نے کہا اس کے ذریعے سے جس پر وار ہوگا وہ مرے گا، زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اس ظالم نے کیا کیا کہ اس نیزے کو اٹھا کر زہر کے اندر لت پت کیا، مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ زہر والی شیشی کسی جگہ پانی وغیرہ اپنا گلاس وغیرہ یا جگ وغیرہ میں ڈال کر اس کے اندر اس کو رکھا، ٹھیک ہے۔ ادھر اس کی کارروائی کی طرف آ جائیں۔ مدینہ منورہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ امیر ہیں تو فجر کی نماز خود پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں صفیں ہوتی تھی 17۔ میری بات ذرا غور کیجیے گا، انشاءاللہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ حضرت عمر نماز خود پڑھاتے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ اس دن جس دن شہادت کا معاملہ ہوا، عام حالات میں اس دن صفیں تھی کل 17۔ حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ بالکل ابتدائی وقت میں جب گھپ اندھیرا ہوتا حضرت والا پیچھے سے تشریف لاتے، ٹھیک ہے، تو جو مثلا 2 صفیں ہیں، حضرت والا پیچھے سے آئے، اس صف کے بیچ میں آئے، ان کو بھی کہا صفیں سیدھی کر لیں اور ان کو بھی کہا صفیں سیدھی کر لیں، مطلب ایک بول پر 2 صفیں سیدھی کرواتے تھے۔ نماز پڑھاتے تھے، نماز بہت لمبی پڑھاتے تھے، مطلب آپ نے سورہ یوسف دیکھی ہوگی قرآن میں، پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، سورۃ النحل پڑھتے تھے، بڑی بڑی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فجر تک پہنچ جائیں۔ ظاہر ہے
اس وقت سارے لوگ تو مسجد نبوی کے قریب نہیں رہتے تھے، لیکن جو رہتے تھے مدینہ میں وہ مسجد نبوی کی فضیلت کو پانا تو چاہتے تھے، گھر دور تھے، ان کے لیے ایک ریلیف مل جاتا تھا کہ لمبی نماز ہے وہ جماعت میں پہنچ آئیں گے۔ یہ حضرت کا ڈیلی بیسس کا معمول تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر حضرت عمر صفیں خود ٹھیک کرتے تھے، صفیں اگر کوئی آگے ہوتا پیچھے کر دیتے، برابر کر دیتے، کندھے سے کندھا ملائیں، خالی جگہ نہ چھوڑیں، سرکار نے منع کیا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد مصلی پر تشریف لے جاتے۔ یہ ڈیلی بیسس کا معمول تھا۔ اللہ کی شان جو شہادت کا دن تھا وہ بنتی ہے تاریخ 26 یا 27 ذی الحجہ، 26 یا 27 ذی الحجہ فجر کی نماز کے لیے حضرت والا تشریف لائے۔ اس دن مسجد میں 17 صفیں تھیں۔ کتنی صفیں تھیں؟ 17 صفیں تھیں۔ اور اس دن حضرت والا نے اعلان کیا، اعلان کے ساتھ ہی سب کی صفیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت کو درست کرنے کے لیے پیچھے منہ نہیں موڑنا پڑا۔ عام طور پہ تو منہ موڑتے تھے نا کوئی آگے پیچھے، لیکن اس دن بالکل ساری ایکوریٹ سیدھی ہو گئی، حضرت والا کو منہ نہیں موڑنا پڑا۔ حضرت والا کی کمر کے بالکل پیچھے عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے۔ اب گھپ اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن ابن عوف کے برابر میں اور عبداللہ ابن عباس کے مطلب یعنی اس طرف عبداللہ ابن عباس ہیں اور اس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سینٹر میں یہ ظالم ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، چادر اوڑی ہوئی ہے اور اندر خنجر پکڑا ہوا ہے۔ اب اندھیرا ہے، کسی کو کیا پتا کہ کون ہے کون نہیں ہے، شکلوں کا پتہ کیا چلتا تھا۔ حضرت عمر نے تکبیر کہی اللہ اکبر، اور اس کے بعد جب تلاوت کی عبد الرحمن ابن عوف جو بغل میں کھڑے ہیں ان کو بھی پتہ نہ چلا کہ یہ ظالم آگے بڑھا اور پہلا وار حضرت کے کندھے پر کیا تو حضرت کی زبان سے نکلا کتے نے کاٹ لیا یا کتے نے کھا لیا، یہ دونوں الفاظ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد مسلسل 2 وار حضرت والا کے پہلو میں کیے، حضرت کی نسوں کو کاٹ دیا۔ وہ جو لفظ کتا کہا، ٹھیک ہے، اس لفظ کتا پر بھی چونکہ پیچھے بڑا مجمع 17 صفحے، آواز کیا آتی؟ درد کی وجہ سے کیا آواز آتی؟ حضرت عمر گرتے گرتے پیچھے سے اشارہ کیا اور عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کھڑا کر دیا نماز کے لیے۔ پہلی صف والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں مصلی رسول پر خون کے اندر لت پت تڑپ رہا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے جب نماز شروع کی تو پیچھے والوں کو یہ جو درمیانی وقفہ تھا کہ جس میں حضرت عمر گرے عبد الرحمن آگے بڑھے، اس درمیانی عرصے میں پیچھے والے یہ سمجھے کہ شاید عمر کی آواز دب گئی، اور انہوں نے پیچھے سے کہنا شروع کیا سبحان اللہ تاکہ ان کو یاد آ جائے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن ابن عوف کی آواز، اب واحد جو دیکھا تھا ایک عبداللہ ابن عباس نے دیکھا تھا اور ایک عبد الرحمن ابن عوف نے دیکھا تھا، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ظالم اب بھاگا، اب ذرا 17 صفحے ہیں، اب یہ جب بھاگے گا تو کیسے بھاگے گا؟ حضرت عمر نے پہلے یہ سب بندی اس انداز سے کروائی ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا، کندھے سے کندھا۔ اب یہ جا رہا ہے، اس کو راستہ نہیں مل رہا اور یہ بس خنجر سے مار رہا ہے دائیں بائیں۔ 17 بندے اس نے زخمی کیے، جن میں سے 9 تو موقع پر شہید ہو گئے۔ بالکل اب اس کے یہاں سے وہاں تک پہنچنے تک اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز اتنی ہلکی پڑھائی کہ چٹکی برابر مطلب منٹوں کے اندر نماز ختم کی، ابھی تک یہ آخری صف تک پہنچا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں قریب جہاں جن کو یہ پھلانگنا چاہ رہا تھا تو قریب میں جو صحابی تھے ان کے پاس بڑی چادر تھی، اب انہوں نے دیکھا کہ ظالم سب کو زخمی کر رہا ہے، انہوں نے چادر اس کے اوپر ڈالی گرفتار کرنے کے لیے، اس نے وہی نیزہ اپنے پیٹ میں مارا اور وہیں پر یہ واصل جہنم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب نماز ختم ہوئی عبد الرحمن ابن عوف، عبداللہ ابن عباس جب مصلی پر آئے، تمام صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا، ابھی تک اندھیرا ہے، چونکہ عمر نماز اندھیرے میں پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ سب نے آ کر گھیر لیا، اب کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کریں تو کیا کریں، یہ کیا ہو گیا۔
اب اچانک کوئی معاملہ اتنا بڑا ہو جائے تو ظاہر ہاتھ پاؤں تو بھول جاتے ہیں. حضرت عمر کو اٹھا کر لے جایا گیا. راستے میں صحابہ دعائیں دینے لگے، اللہ آپ کو شفا دے، کچھ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. قصر خلافت کے اندر، یعنی جو حضرت کا جو دولت کا تھا گھر تھا حضرت والا بے ہوش تھے. حضرت والا بے ہوش تھے. فوراً شاہی طبیب یعنی مدینہ منورہ کا جو مشہور طبیب تھا اسے بلایا گیا. اتنے میں حضرت عمر کی آنکھ کھل گئی. پہلا سوال، سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلا سوال، سورج نکلا کہ نہیں نکلا؟ ہاں تو بتایا کہ نہیں نکلا. کا نماز. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت والا خون، کہا کہ جہاد کے میدان میں بھی تو بہتے خون کے ساتھ ہم نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، نماز نہیں قضا کروں گا. فوراً تیمم کیا مٹی کے ساتھ اور وہیں پر 2 رکعت نماز پڑھی. سرہانے پر دیکھا عبداللہ ابن عباس، پوچھا کہ معلوم کرو میرا قاتل کون تھا. یہ باہر نکلے، معلوم کیا تو حضرت والا قاتل کافر تھا. کہ الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں رنگے گئے. آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ اب کیا ہوا؟ طبیب بھی پہنچ جایا اور طبیب نے دوا کھلائی. سب سے پہلے اپنا یہ کیا نام اس کا کھجوروں کا پانی پلایا گیا، لیکن وہ منہ سے گیا اور زخم سے باہر نکل گیا. دودھ پلایا گیا، وہ بھی باہر نکل گیا. فوراً حضرت عمر سمجھ گئے اور کہنے لگے اب دواؤں کا اثر ختم، اب دعاؤں کا اثر شروع ہونے والا ہے. مطلب اب میری موت یقینی ہے. ٹھیک ہے، دواؤں والا چکر تو ختم ہو گیا نا. اب اس کے بعد پورے مدینہ کے اندر کوحرام مچ گیا. اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک ایک بندہ آتا ہے حضرت والا کی تعریف وغیرہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن وہ زخم ایسا لگا تھا کہ وہ زخم صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اور حضرت عمر کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اب میرا وقت قریب. ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. بلایا. اس سے پہلے یوں سمجھ لیں ام المؤمنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں. اب ظاہر صبح کا معاملہ ہے، جیسے حضرت حفصہ کو پتہ چلا تو زور سے چیخ ماری. اب وہ نقاہت کی حالت ہے حضرت عمر کی، لیکن پھر بھی فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ اور ڈانٹا بیٹی کو، خبردار نوحہ مت کرنا مجھ پر. ٹھیک ہے، جو بھی آتا روتا لیکن اس کو منع کرتے، خبردار. عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور کہا کہ برخوردار جاؤ اور جا کر اماں عائشہ صدیقہ کو سلام کہنا. ٹھیک ہے، امیر المؤمنین مت کہنا، بلکہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے سلام بھیجا ہے اور اپنے ساتھیوں کے پہلو کے اندر چند بالش جگہ آپ سے مانگتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب اماں پر زنا کی تہمت لگی تھی، وہ واقعہ یاد ہوگا ہم سب کو. اس موقع پر سرکار کتنے پریشان تھے. اس موقع پر وہی بعد میں آئی. سرکار کی پریشانی کو دور کرنے میں حضرت عمر کی رائے کا بڑا گہرا ہاتھ تھا. سرکار نے حضرت عمر سے کہا، اس موقع پر حضرت عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم. سرکار یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بیگم عائشہ ناپاک ہو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ موٹی سی بات ہے. اس موقع پر کہا تھا. اور اماں عائشہ صدیقہ کے دماغ میں وہ احسان تھا کہ اس موقع پر جب کوئی بھی میرے حق میں گواہی دینے والا نہیں تھا، عمر نے میرے حق میں گواہی دی تھی. تو عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ جا کر آپ نے ان کو میرا سلام کہنا ہے اور اس کے بعد کہنا کہ چونکہ یہ جگہ آپ کی ہے، آپ کی اجازت کے بغیر میں یہاں پر اپنی قبر نہیں بنوا سکتا، اگر آپ اجازت دیں. اور یاد رکھنا امیر المؤمنین مت کہنا، عمر بن خطاب کہنا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر گئے اور جا کر جب دروازہ بجایا تو اندر دیکھا کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود بھی رو رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر بقول عبداللہ ابن عباس کے کہ میں نے جب حالات کا جائزہ لینے کے لیے مدینہ کا راؤنڈ مارا،
ہر گھر کے اندر رونے کی یہ کیفیت تھی جیسے ہر گھر والے کا اپنا اکلوتا بیٹا مارا گیا ہو. اماں بھی رو رہی ہیں اور جا کر جب پیغام پہنچایا تو اس موقع پر اماں نے کہا کہ تمنا تو یہ تھی کہ ایک طرف میرے خاوند ہوں اور ایک طرف میرے والد ہوں اور یہاں پر میری قبر بنے، لیکن اپنی ذات پر اگر میں کسی کو ترجیح دوں گی تو عمر بن خطاب ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ عمر غشی کی حالت میں بے ہوش ہو گئے. عبداللہ ابن عمر وہاں سے واپس آئے تو ساتھیوں نے کہا عبداللہ آ گئے ہیں. دوبارہ اٹھا کر بٹھایا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ابا حضور کام بن گیا، اماں نے اجازت دے دی، اماں نے اجازت دے دی. اب صحابہ کرام آ رہے ہیں ملاقات کے لیے. حضرت حذیفہ آ گئے جن کو سرکار نے امت کے منافقوں کے نام بتلائے تھے. تو حضرت حذیفہ آئے تو حضرت عمر نے بڑا زور دیا، حذیفہ سچ بتا، وہ جو منافقوں کی لسٹ تھی اس میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین میں سرکار کا راز فاش نہیں کر سکتا. کہا کہ چلو اتنا کر دو، ہاں یا نہ میں جواب دے دو، میرا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے. حضرت حذیفہ چلے گئے. عبداللہ ابن عمر کو بلایا کہ جب میں مر جاؤں حذیفہ پر نگاہ رکھنا. کس پر نگاہ رکھنا؟ اگر میرے جنازے میں حذیفہ نظر آئے تو اس کے بعد میرے جنازے کو روضہ رسول کے قریب دفن کرنا، وگرنہ باہر کہیں پر دفن کر دینا. ٹھیک ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ دیکھو ممکن ہے ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے اور اماں عائشہ صدیقہ کا دل نرم ہو، ذرا احتیاط کرنا، جب میں مر جاؤں نا ڈائریکٹ مت لے کر جانا، دوبارہ میرے جنازے کو ان کے روزے کے سامنے رکھ کر دوبارہ اجازت مانگنا. اگر اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان کے اندر دفن کر دینا. ٹھیک ہے. یہ ساری نصیحتیں چل رہی ہیں، یہ ساری. ایک بندہ وہاں سے آ گیا، کہا کہ یا حضرت آپ بڑے خوش نصیب ہیں، پیغمبر کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، پیغمبر کی معیت میں جہاد کیا، اللہ نے آپ پر خلافت کا بوجھ ڈالا، آپ نے کما حق کا اس کو ادا کیا، آپ کے لیے مبارک ہو. یہ باتیں کرنے کے بعد واپس جانے لگے تو حضرت عمر کی آنکھ پڑی، نظر پڑی اس کے شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے. کہا اس کو بلواؤ جی، اس کو بلواؤ. بلوایا. قبر خوردار شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، ان کو اوپر کر لو. ایک فائدہ یہ کہ کپڑا زیادہ چلے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ شلوار کے پانچوں کا اوپر ہونا یہ رب کی یا تقوی کی علامت ہے. وقت دیکھیں اور امر بالمعروف دیکھیں. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ وقت آخری ہے. سب سے پہلا کام حضرت صہیب رومی کو بلایا، آپ مصلی سنبھالیں. آپ کیا کریں؟ مصلی سنبھالیں. نماز تو پڑھانی ہے نا بھیا، نماز تو پڑھانی ہے، آپ مصلی سنبھالیں. ان کو بنا دیا مصلی کا امام. اس کے بعد سمجھ گئے کہ اب تو جانا ہے. 6 بندوں کو بلایا. کون کون ہے جی؟ علی آ جائیں، ہاں، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن اور سعد بن ابی وقاص. ان 6 کے متعلق سب لوگوں کو کہا یہ 6 بندے ہیں اور ان 6 بندوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ نامزد کیا جائے گا، لیکن وہ کون ہوگا اس کا فیصلہ یہ 6 کریں گے. ٹھیک ہے. کمیٹی بنا دی. فرمایا کہ میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر مشورے کے لیے ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ان 6 کے مشورے میں خلافت میرے بیٹے کو مت دینا. وضاحت کر دی. آ رہی سمجھ میں؟ دوسرے کام کیا کیے؟ ان کو رخصت کیا. بلوایا ابو طلحہ انصاری کو اور حضرت مقداد کو. ابو طلحہ انصاری کو کہا کہ 50 بندے انصار کے لے کر جس جگہ یہ 6 بندے مشورہ کریں ان کو گھیر لینا. ان کے فیصلے کے بعد اگر کوئی ان کی رائے کو نہ مانے اس کی گردن اڑا دینا. ٹھیک ہے. بہترین ایک انتظام. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اگر 6 میں فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو عبداللہ ابن عمر سے رائے لے لینا. اگر عبداللہ ابن عمر کی رائے سمجھ میں نہ آئے تو پھر جس طرف عبد الرحمن ابن عوف کی رائے ہو اسی پر عمل کر لینا.
یہ ساری باتیں کر کے یہ معاملے کو نمٹایا اور ان 6 کو کہا 3 دن کے اندر اندر تم نے یہ کام کرنا ہے. گویا کہ 3 دن کے لیے امامت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دی، یہاں تک کہ وہ 1 تاریخ محرم الحرام کی آ گئی اور حضرت والا جو ہے وہ اس تاریخ کو جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں. چنانچہ حضرت والا نے اپنی زندگی میں امام بنایا تھا حضرت صہیب کو. ویسے تو جنازہ کون پڑھائے گا؟ جو امیر المؤمنین ہوگا نا. نماز کون پڑھائے گا؟ جو مسلمانوں کا بڑا ہو. تو بڑا خود شہید ہو گیا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. حضرت والا نے اپنے کمال دانش مندی سے ان کو اٹھا کر وہاں کر دیا، گویا کہ جنازہ حضرت صہیب رومی پڑھائیں گے. آ رہی سمجھ میں؟ انتقال سے پہلے ساتھیوں سے کہا کہ ہاں بھائی قرض وغیرہ کی جانچ پڑتال کرو، کتنا ہے؟ حساب کیا کہ 86,000 درہم بنتا تھا. 86,000. حضرت والا نے کہا یہ قرض میری اولاد کے مال میں سے ادا ہوگا، اگر پورا نہ ہو سکے تو میرے خاندان عادی کے خاندان سے ادا ہوگا، وہاں سے بھی ادا نہ ہو سکے تو پھر قریش والوں سے مطالبہ کرنا اور اس کے علاوہ کسی اور سے مطالبہ مت کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ساری وصیتیں وغیرہ کرنے کے بعد حضرت عمر کا انتقال ہو جاتا ہے. تو جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا، عمر ابن میمون تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے جنازے پر کھڑے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا پیچھے سے ایک بندے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ کون ہے، لیکن وہ پیچھے سے کہہ رہے تھے عمر اللہ تجھ پر رحم کرے، تو نے اپنے بعد کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جس کے اعمال کو دیکھ کر میں تمنا کروں کہ اس کے اعمال جیسے اعمال لے کر میں اللہ میاں کی بارگاہ میں جاؤں. عمر ابن میمون کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت علی کی حضرت کے بارے میں کیا رائے تھی کہ ان جیسا نام اعمال اب کے بعد کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، اب کے بعد کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رونے لگے. کسی نے کہا حضرت رو رہے ہیں؟ کہا کہ عمر کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں تو اسلام پر رو رہا ہوں. اب اسلام کا کیا بنے گا؟ اب اسلام کا کیا بنے گا؟ اور عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اگر عمر کسی کتے سے بھی محبت کرتا میں اس کتے کو بھی اپنا محبوب بنا لیتا. ہاری سمجھ رہی میں؟ یہ ساری وصیتیں وغیرہ ہو جانے کے بعد اور یہ سارے معاملات کے بعد حضرت عمر کو غسل بھی دیا گیا، حضرت عمر کو کفن بھی دیا گیا. ویسے شہید کو کفن یا غسل نہیں دیا جاتا، لیکن اصول یہ ہے اگر شہید فوراً شہید ہو جائے اور اس زخم کے بعد دنیاوی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھا سکے، انہی کپڑوں کے ساتھ اور اسی حالت میں بغیر نہلائے اس کو دفن کیا جاتا ہے. لیکن حضرت عمر کی شہادت 1 کو ہوئی ہے اور زخمی حضرت ہوئے کب؟ 26 کو یا 27 تاریخ کو ہوئے. اس وجہ سے 3 دن حضرت والا نے اس انداز سے گزارے تھے، لہذا کفنایا بھی گیا اور حضرت والا کو نہلایا بھی گیا اور اس کے بعد جنازہ بھی پڑھوایا گیا. اور اس کے بعد حضرت کی وصیت کے مطابق سرکار کے روضے کے سامنے لے جا کر جنازہ رکھا گیا اور اماں سے پوچھا گیا. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ وہ دن تھا جس دن اپنا حجرہ وہاں سے منتقل کر لیا. فرمایا کرتی تھی کہ پہلے تو میرے ابا اور میرے شوہر تھے، ہاں بغیر دوپٹے کے بھی آ جاتی تھی. اب جب قبر پہ آنا ہوتا ہے تو عمر کی وجہ سے مجھے حیا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جناب والا. تو یہ تھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. 63 سال کی عمر میں 10 سال 6 مہینے 10 دن مدت خلافت اور 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا، جن کے متعلق کہا گیا عمر اپنی تلوار کو نیام میں رکھا کر، تیری تلوار کی چمک دیکھ کر زمین اور آسمان کانپ جاتے ہیں. اتنا بڑا انسان تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے اخلاق، ان جیسی عادات، ایمانیات، ان کے کردار سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ حضرت والا کے کچھ حالات تھے. آگے
انشاءاللہ کل سے لے کر آگے تک 10 ذی الحجہ اپنا 10 محرم تک انشاءاللہ اہل بیت اطہار وغیرہ کے واقعات بیان ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ باقی